آج کی اس آڈیو میں کچھ اپنے دل سے قریبی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ کو یہ آڈیو ضرور پسند آنے والی ہے۔ سب سے پہلے جزاک اللہ خیر کہ آپ سب میرے چینل سے جڑے ہوئے ہیں۔ پلیز میں آپ کے ساتھ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے چینل کو، تاکہ میری اسٹرینتھ بڑھے اور میں اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کروں۔ یہ کہانی میری اپنی ہے۔ اچھا، میں جو ہوں تقریباً اس کا بتاؤں گی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تقریباً آج سے 7 سال پہلے۔ میں اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے اور لینے کے لیے جاتی تھی، تو میری ملاقات ایک بہت بوڑھی عورت سے ہوئی۔ وہ تقریباً 70+ کی تھی، اکیلی رہتی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی تھی جو کہ بڑی تھی، فارماسسٹ تھی اور وہ کام کرتی تھی، اور 2 بیٹے تھے جن کی شادی ہو چکی تھی۔ تینوں بچوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ یاد رہے کہ میں یہاں UK میں رہتی ہوں، تو یہاں کا انوائرمنٹ پاکستان اور انڈیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب جیسے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا، ایک مرحلہ زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب اسے دل کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھے کام کرے، نیک ہو جائے، اپنے گناہوں میں پچھتاوا اسے ہوتا ہے، اللہ سے کثرت سے معافی مانگتا ہے، اور ایک بیچ کسی کیفیت ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے جلدی سے اللہ اسے معاف کر دے اور اس سے اچھے اچھے کام لے لے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بس اللہ کا پسندیدہ ہو جائے۔ ایک ملی جلی کیفیت ہوتی ہے، ایک ڈر کی، ایک خوشی کی، ایک خوف کی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر میں مر گیا یا مر گئی تو میرے ہاتھ خالی ہوں گے۔ یقیناً ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو وہی چیز اس وقت میرے ساتھ چل رہی تھی۔ تو میرا دل کرتا تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور میرے نصیب میں جنت لکھ دے۔ تو میں نے اس بوڑھی عورت کو اپروچ کرنا شروع کیا۔ میرا دل کیا کہ میں کچھ ایسا کروں ان کے لیے کہ میرے لیے کچھ ثواب کا باعث بن جائے۔ کچھ دن تو وہ مجھ سے سلام دعا کرتی رہی تھی اسکول میں۔ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی گئی، دروازے تک آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا گھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ تو میں اندر گئی اور میں نے پوچھا کہ اماں جی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ میرے لیے دعا کریں، ایسا میں کیا کروں کہ مجھے جنت مل جائے۔ میں نے ان کو بتایا بھی کہ میرا دل کرتا ہے، میرا شوق ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت لکھ دے۔ تو انہوں نے اس وقت تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس انہوں نے یہ ایفرٹ میری دیکھی کہ ہاں یہ لڑکی جو ہے نا یہ چاہتی ہے کچھ اچھا کرنا زندگی میں۔ تو پھر انہوں نے نا مجھے کہا کہ فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ آپ کو ضرور دے گا جنت۔ تو اس دن جو ہے وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ تو میں نے کہا کہ ماں جی آپ کو کوئی چیز کرنی تو نہیں ہے، کوئی کام تو نہیں ہے جس میں آپ کی ہیلپ کر سکوں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا مجھے آٹا گوندنا ہے، اور میں بس ابھی آٹا گوند کے گھر سے باہر نکلوں گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ چھوڑے، میں کر دوں گی، اور میں نے ان کے گھر ان کے لیے آٹا گوندا، اور پھر میں نے کہا اب آپ دعا کیجئے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ تو وہ دن ایسا تھا کہ میں بس گھر گئی خوشی خوشی کہ چلو میرے ہاتھوں سے آج ایک چھوٹا سا نیک کام ہو گیا۔ اچھا، بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان اپنے سے کوشش کرے کہ وہ اچھائی کی طرف بڑھے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے کام کو بھی نا انسان کو چھوٹا سا ثواب اس کا نہیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اکثر بڑے بڑے ثواب چھپا کے رکھتا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ میں ان کے لیے کھانا بنا کے لے کے گئی۔ اسی طرح میں چھوٹی موٹی ایفرٹ کرتی رہتی تھی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ابھی بھی کوئی کمی ہے، اور کچھ ایسا ابھی تک میں نے نہیں کیا ان کے لیے جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو
کبھی کبھی نا میں ان کے گھر اپنے بیٹے کو لے جاتی تھی اور بس ان سے دعا کے لیے کہتی رہتی تھی. پھر ایسا ہوا کہ ہمیں اس والے گھر سے موو کرنا تھا. میں نے ان سے کہا کہ میں اب جا رہی ہوں, آپ میرے لیے بہت دعا کیجیے گا. تو انہوں نے مجھ سے دروازے پر کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے تمہیں اس چیز کا بہت شوق ہے, بس میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنا عورتوں کے لیے یہ اسٹریٹ اوے جنت کا باعث ہے. اور دوسری انہوں نے بات مجھے یہ کہی کہ بیٹا اگر تم کھانے وغیرہ, کیونکہ اس کنٹری میں ہم ایسی پاکستان انڈیا کا کلچر جیسے ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم کھانا بنا کے کسی کو کھلائیں, تو یہاں پر بہت سارے لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں اور منع کر دیتے ہیں. میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے کہ دروازے پر میں کھانا بنا کر لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ نو, وی ہیڈ آلریڈی آور ڈنر سو وی ڈونٹ نیڈ اٹ, تھینک یو سو مچ. تو اس طرح کر کے انہوں نے کھانا بھی منع کر دیا. تو ان بوڑھی عورت نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ اوائڈ کرتے ہیں, ایون دے آر مسلم, بٹ وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ان سے اس کھانے میں کوئی ایسی بات ہو, وہ بیمار ہو جائیں تو یہ چیز بہت بڑی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر پاکستان اور انڈیا کے حساب سے بہت ساری چیزیں کرنا بہت مشکل ہے, جیسے کہ چیریٹی کرنا اور غریبوں کو ڈھونڈنا, ان کو کمفرٹ پرووائڈ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. تو اسی طرح میرے ساتھ 2-3 اور واقعات ہوئے جو میں آپ کو کسی اور آنے والی ویڈیو میں تسلی سے بتاؤں گی. اب کے لیے صرف اتنا کہ وہ وقت میری زندگی کا ایسا وقت تھا جب میں واقعی ہی اس کشمکش میں تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے جلدی سے راضی ہو جائے. آہستہ آہستہ مجھے چیزیں سمجھ میں آنے لگی. دیکھیے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ راستہ بنایا ہے. ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ کے جنت کو حاصل کر لے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی پوری طرح ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, وہ نمازوں میں عبادت میں سبقت لے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے الگ الگ طرح کی آزمائش کرتا ہے, کبھی بچوں سے, کبھی ان کی دولت سے. ان کو بہت کچھ دیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ غریبوں میں نہیں بانٹتا, یہ صدقہ خیرات نہیں کرتا, یہ سب کچھ دیکھتا ہے. کبھی صحت سے آزماتا ہے, کبھی بچوں کی صحت سے آزماتا ہے, گھر والوں سے, آپ کی اپنی صحت سے. تو آپ نے یہ چیز خود ڈھونڈنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا ایم رکھا ہے اور آپ نے کس میں ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب تک کے لیے اتنا. میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اور اچھی باتوں کے ساتھ آؤں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.